बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर और फिर डेली असम्बली का गांधी सेंटर से आज खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमात इस्लामी माजी हाल मुस्तकबिल सिलसिला गुफ्तगू की आज 10वीं नशिस्त है। हम ये जान रहे हैं कि मौलाना सैयद अबू अला साहब मौदूदी अलैहि रहमत ने जिस जमात को वजूद पजीर किया उसकी फ़िक्री ज़िंदगी में क्या बड़े अहम वाक़यात रोनुमा हुए, गांधी साहब उनको कैसे देखते हैं, तारीख़ का सबक क्या है दीन इस्लाम की रोशनी में, उनका भी हम एक एक करके जायज़ा ले रहे थे। कुछ बड़े इवेंट्स जो मौलाना की ज़िंदगी में पेश आए, उनकी फ़िक्री और तहरीकी जदोजहद का हिस्सा बने, उस पर गांधी साहब से हमने तबसरा दिया। गुज़िश्ता कल बड़ी खूबसूरती से गांधी साहब ने इस पूरे पस मंज़र का अहाता किया कि जिस वक्त मौलाना सैयद अबू अला साहब मौदूदी अलैहि रहमत ने फ़ातिमा जिन्ना का इंतखाब में साथ दिया, हिमायत की अयूब ख़ान के मुकाबले में, और फिर उससे एक फ़िक्री और नज़रियाती मसला पैदा हुआ, उसको वो कैसे देखते थे। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम सब दो और चीज़ें जब मैं देखता हूँ जमात इस्लामी की तारीख़ को, तो दो बड़े और वाक़यात ऐसे नज़र आते हैं जिसने ख़ुद मौलाना सैयद अबू अला साहब मौदूदी और जमात इस्लामी की स्ट्रेटजी, उनकी तवज्जुहात को मरकूज़ किया। भुट्टो साहब जिस ज़माने में सियासत के मैदान में सरगर्म हुए तो एक नज़रिया उन्होंने पेश किया। हमने देखा कि नज़रिया सिर्फ सियासत की सतह पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दानिश्वर तबकात, इंटेलिजेंशिया, मीडिया, यहाँ तक कि सहाफ़त पर हमें छाया हुआ नज़र आया सोशलिज़म का। कहा ही जाता है कि जमात इस्लामी ने 1968 में दायरतुल फ़िक्र कायम करके 50 से ज़्यादा किताबचे शाये की। ख़ुद मौलाना अबू अला मौदूदी ने इस पर बाकायदा कलम उठाया। सोशलिज़म का पूरा फ़लसफ़ा, नज़रिया पाकिस्तान के पढ़े लिखे कौम परस्त अवाम लीडर हों या सियासतदान हो, सब ने पेश करना शुरू किया। मौलाना मौदूदी उसके मुकाबिल में एक बड़ी तवाना आवाज़ की सूरत में नज़र आते हैं। कैसे देखते हैं आप कि एक फ़िक्र जो खड़ी हुई थी तागूत से लड़ने के लिए और दुनिया के अंदर गलबा इस्लाम की तहरीक और इह्या और अज़मत रफ्ता की बाज़ियाफ़त, उसके मुकाबले में एक सियासी जमात और उसका पेश करदा एक नज़रिया, और पाकिस्तान में ख़ुद उसका दाखिली तौर पर मुकाबला शुरू हो गया। कैसे मुकाबला किया जमात इस्लामी ने सोशलिज़म का? ये कोई एक सियासतदान का पेश किया हुआ नज़रिया नहीं था, ये पिछली 1.5 सदी का सबसे बड़ा नज़रिया था। कार्ल मार्क्स कोई मामूली दर्जे के मुफक्किर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने हेगल की जदलियात को बिल्कुल उल्टा करके उसको मादी जदलियात में तब्दील किया, फिर उसका तारीख़ पर इतलाक़ करके दिखाया, उससे एक नया फ़िक्र पैदा हुआ। वो फ़िक्र सिर्फ मईशत पर असरअंदाज नहीं हो रहा था, इंसान पर, इंसान के तसव्वुर कायनात पर और तारीख़ के पूरे अमल पर असरअंदाज हो रहा था। उससे बहुत बड़े बड़े लोग मुतासर हुए। इस वक्त भी अगर आप गौर करके देखें तो फ़लसफ़े, माजियात, इमरानी उलूम और इस तरह की दूसरी साइंस से दिलचस्पी रखने वाले बड़े बड़े मुफक्किरीन अब भी आपको उससे मुतासर नज़र आएंगे। हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू उससे बहुत मुतासर थे। मैंने ज़िक्र किया था कि जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आप क्यों राज़ी हो गए जिन्ना साहब अपना पाकिस्तान बना लें, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम तो ये चाहते हैं कि सोशलिस्ट मईशत पर बर्रे सगीर को उस्तवार करें। ये लोग जागीरदारों के हामी हैं, ये हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। हर लिहाज से हमने देख लिया, अंदाज़ा हो गया कि ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि फिर ये अपना मुल्क अलग बना लें। इस दर्जे में लोग उससे वाबस्ता थे। अदब मुतासर हुआ, शायरी मुतासर हुई, तरक्की पसंद तहरीक के बड़े बड़े मुफक्किरीन पैदा हुए। हमारे यहाँ जो बड़े शुअरा पैदा हुए हैं उनमें फैज़ साहब तो गोया सोशलिज़म ही के रचख़ां थे। अगर कभी आप माहो साले आशनाई को पढ़िए तो मालूम होता है कि वो रूस नहीं गए या उसकी बाद रियासतों का दौरा नहीं किया, वो जन्नत फिरदौस में होके आ रहे। इस तरह की सूरत हाल थी। तो इस वजह से ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि वो एक सियासतदान की उपज थी, उसने एक बात कही, उसके पस मंज़र में एक बड़ी तहरीक थी, इल्म था, फ़लसफ़ा था। और मेरे नज़दीक उसमें मौलाना सैयद अबू अला साहब मौदूदी उस दौर में होते या कोई और होता, हर एक को ये तय करना था कि उसकी क्या राय है। यानी ये मामला सिर्फ सियासी जद्दोजहदी से मुतल्लिक़ नहीं था, इसके असरात अगर आप गौर करें तो पूरे मजहबी फ़िक्र पर हुए। मिस्र में आप देखें, खुद हमारे यहाँ बर्रे सगीर के उलमा में बहुत से लोग हैं जिनकी पूरी दीनी ताबीर उससे मुतासर हुई। इसी तरीके से
نظام ربوبیت کے نام سے جو فلسفہ پیش کیا گیا، آپ اس کو دیکھ لیجئے، سوائے اس کے کہ اس میں قرآن کی آیتیں آپ کو نظر آئیں گی، وہ اپنی ابتدا سے انتہا تک اسی سوشلزم یا اسی اجتماعیت کہیے یا اشتراکیت کہیے، اصل و رسول میں اسی کا بیان ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو اس میں مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی سیاست میں ہوتے یا نہ ہوتے، وہ جس طریقے سے دین کو دیکھتے تھے یا دین کی جو انہوں نے تعبیر کی ہے، اس کے پس منظر میں انہیں اس کا مواجہہ کرنا ہی تھا۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب سے بڑی جنگ انہوں نے لڑی ہے، یعنی ہمارے باہر بھی ظاہر ہے، مغرب میں بھی بڑے بڑے مفکرین ہیں جنہوں نے اس پر تنقیدیں کی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان کے قلم نے اس معاملے میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ تجزیہ کیا انہوں نے، سرمایہ داری نظام سے اس کا تقابل کر کے دکھایا، سرمایہ داری نظام میں خود کیا خامیاں ہیں اس کی تحلیل کی، اس کے مقابل میں اسلام کیا زاویہ نظر پیش کرتا ہے اس کو بیان کیا۔ ان کی جو کتاب ہے اسلام اور جدید معاشی نظریات، اس میں وہ تحلیل کر کے بتاتے ہیں کہ سوشلزم کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، وہ ہمارے مذہبی فکر پر کیا اثرات ڈالے گا اور ہمارے مجموعی انسانی فکر پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس طرح کے پس منظر میں جو نوجوان اس وقت تھے وہ سب کے سب بھی بہرحال سوشلزم ہی سے متاثر تھے، زیادہ تر نوجوان۔ میں نے تو خود اپنے زمانے میں دیکھا ہے جتنے دانشور قسم کے لوگ تھے، بلکہ لبرلزم، ڈیموکریسی، یہ چیزیں ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ مغربی فکر و فلسفہ کی جو بڑی اقدار ہیں ان کی جگہ گویا سوشلزم لے لی تھی۔ اس وقت جمہوریت پر بات کرنا بھی کوئی 10-20 سال ایسے دیکھے ہیں میں نے، اس میں ذرا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جمہوریت اس طریقے سے آپ کو سوشلسٹ ملکوں میں تو نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں لوگوں کا تعارف کرایا جاتا تھا کہ یہ روس نواز ہیں اور یہ ماؤ نواز ہیں، اس طرح کے پس منظر کی بات تھی۔ اس زمانے میں اب آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی ایک سیاستدان نے اس کو اختیار کیا۔ اس وقت اگر سیاست میں کوئی آدمی آتا اور واقعی دانش کے پس منظر سے آتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کہیں کھیلتا ہوا آ جائے، دانش کے پس منظر سے آتا، تو وہ سوشلزم ہی کا علمبردار ہو سکتا تھا۔ آپ علماء میں دیکھیے، مولانا عبید اللہ سندھی کو پڑھیے، حفظ الرحمن سہروی کی کتاب کو دیکھیے، یہ تو دیوبند کے بڑے علماء ہیں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان میں وہ ساری روح موجود ہے جو سوشلزم نے پیدا کر دی تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں جگہ تعبیر صحیح ہے، فلاں جگہ غلط ہے، لیکن روح کی طرح گویا سرایت کر گیا تھا پورے فکر میں۔ مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے، اس میں شبہ نہیں کہ اس پر تنقیدات کی ہیں، اور میرے نزدیک وہ سیاست میں ہوتے یا نہ ہوتے، ہر حال میں ان کو یہ تنقیدات کرنا ہی تھی۔ رائے کیا قائم کرتے وہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ مسئلہ ملکیت زمینی کو دیکھ لیجیے، یعنی اس معاملے میں انہوں نے بالکل ٹھیک اس جگہ کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ایک انتہا وہ ہے اور ایک انتہا یہ ہے، اسی جگہ۔ اگرچہ جیسے کہ اسلام اور جدید معاشی نظریات کے آخری باب میں بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ درمیان میں اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن ہر آدمی جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ اس بات کی شہادت دے گا کہ پہلا حصہ انتہائی زوردار ہے، اس میں تحلیل ہے، اس میں تجزیہ ہے، اس میں استدلال ہے، اس میں منطق ہے، اس میں ایک صحیح تصویر سامنے آتی ہے، اور آخری حصہ جس میں وہ اسلام کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں بہت کمزور ہے۔ یعنی اس پر میں کوئی مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تجزیہ اور تحلیل اور اس صورتحال میں جو منفی پہلو تھے ان کو نمایاں کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اس میں بھی ان کی تنقید کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ خود اپنے لوگ یعنی جو ان کے ساتھی تھے وہ اسی جگہ ان کو دیکھتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو نقوش میں جو نعیم صدیقی صاحب نے ان کے بارے میں ایک تعارفی مضمون لکھا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی شخص اگر ہمالہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے دیکھے تو اس کو دائیں طرف ماؤ زیدونگ نظر آئیں گے اور بائیں طرف مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی۔ تو اس طرح وہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے اور اس وقت کے نظریات کے مقابل میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اس دوران میں ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی قوت یا ایک سیاسی تحریک اٹھی
جو ہمارے ملک کی بڑی سیاسی تحریکوں میں سے ہے۔ اس میں دونوں چیزیں تھیں، یعنی وہ لبرل اقدار کی بھی لمبردار تھی، جیسے کہ پوری دنیا میں ہوا ہے۔ یعنی دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں آپ امریکہ میں دیکھیں، اس میں آپ برطانیہ میں دیکھیں، اس میں یورپ کے ملکوں میں دیکھیں، ہر جگہ ایک کشمکش آپ کو نظر آئے گی کنزرویٹوز میں، قدامت پسندوں میں اور لبرلز میں۔ تو لبرل ڈیموکریسی تو بڑی حد تک لوگوں کے لیے ایک مثالی چیز بنی ہی ہوئی تھی، اپنی جگہ موجود بھی تھی۔ اس کے ساتھ پھر سوشلزم، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو اپنا منشور پیش کیا، اس کا خلاصہ ان کے وہی 4 جملے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور اقتدار کا یا طاقت کا سرچشمہ وہ عوام ہے۔ یہی دعوت لے کے وہ اٹھے تھے۔ اس دعوت کے مقابل میں مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ ہم تو صالحین کا نظم چاہتے ہیں، یعنی خدا کی حکومت خدا کی زمین پر صالحین کے ذریعے سے، یہ تصور انہوں نے پیش کیا، اور اسی کے تحت وہ میدان میں اترے، انہوں نے مقابلہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ علمی اور فکری میدان میں ایک بڑا لٹریچر پیدا کیا، نوجوانوں کے اندر ایک بڑی قوت اس کے مقابلے میں پیدا کر دی، یونیورسٹیوں کی حد تک کم و بیش غلبہ حاصل کر لیا، بلکہ سیاسی میدان میں اتر کر بھی 70 کے انتخابات میں تو یہ انتخابات اصل میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان ہوئے تھے، نتیجہ جو بھی نکلا وہ ایک الگ چیز۔ تو بالکل واضح ہو گیا، غامدی صاحب سے ہم نے اجمالاً اس بارے میں استفسار کیا کہ مولانا مودودی نے سوشلزم کے اس چیلنج کا کیسے مقابلہ کیا، کیسے لٹریچر سامنے آیا۔ یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔